حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین بخش 3 دسمبر سن 1999 بروز جمعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام آڈیو کیسٹ سی ڈی پیش کردہ محمد صادق دہلوی موبائل نمبر 9899634768 حضرت عائشہ صدیقہ کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس میں حضرت صدیقہ کے علمی کمال پر گفتگو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کا جو جوڑ لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا بڑا مقصد حضور کے مشن میں ان کے تعاون دینا، کیسے کیسے مسائل امت کو حضرت عائشہ کی وجہ سے ملے ہیں، اس کی ایک مثال آج دے رہا ہوں میں آپ کو۔ حضور نے ایک بات فرمایا مسجد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامہ حفاتاً عراۃً غرلا، اللہ تعالیٰ محشر میں اہل قبور کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ اریاں ہوں گے اور ننگے پیر ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے۔ سمجھ گئے غیر مختون کون؟ اور پھر حضور نے یہ آیت پڑھی کہ کما بدأکم تعودون، گویا اس آیت کی تفسیر بھی حضور نے، جس طرح اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا؟ تم اریاں تھے، تم ننگے پیر تھے اور تم غیر مختون تھے۔ یہ حضور نے ایک بات کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ پاک سے سب سنتی رہتی تھی حضور کا آواز، کیونکہ جانب شرق میں حجرہ تھا، دروازہ تھا، اور حضور یہاں آواز کہتے۔ جب واس کہہ کر حضور تشریف لائے تو ایک سوال کیا، ارے سننے والوں میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن یہ سوال صرف حضرت عائشہ نے۔ یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، حضور میدان محشر میں تو مرد اور عورتیں سب ہوں گی اور ایک دوسرے کو دیکھے گا، تو کیا ایک دوسرے کو عریاں دیکھے گا، جو حجاب دیکھے گا؟ یہ سوال بڑا اہم سوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، عائشہ وہ حالت تو انتہائی سخت ہوگی، انتہائی سخت حالت ہوگی۔ الامر اشد من ان ينظر بعضهم، عائشہ وہ دن تو یہ نا شدید ہوگا کہ ایک کو دوسرے کو دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ اشد کون دیکھے گا اس شدت کے حال میں؟ یہ حضور نے کیا جواب دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس ارشاد گرامی پر جو بحث ہوئی ہے بعد میں محدثین اور علماء نے ایک مستقل موضوع بن گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میدان محشر کی شدت کا حال یہ ہوگا۔ کیا ہے وہ شدت جو حضور نے کہا؟ علماء نے قرآن پر غور کیا حضور کے جواب کو پڑھنے کے لیے کہ حضور نے یہ کہاں سے کہا کہ وہ دن تو بہت شدت کا ہوگا، ایسا کون دیکھے گا ایک دوسرے کو؟ کیا مطلب ہے وہ شدت کا؟ تو علماء نے قرآن کا مطالعہ کر کے 3 باتیں نکالی، 3 باتیں۔
میدان محشر میں ایک گروہ ہوگا اہل ایمان کا، وہ اہل ایمان وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اہل ایمان کا تو یہ حال ہوگا کہ وہ قبروں سے اٹھتے ہی عرش الہی پر نظریں جمائیں گے کہ کب آئی ہمیں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ اہل ایمان تو اس قدر خوش ہوں گے کہ ان کی نظریں جمی ہوئی ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے اور سب در دیکھیں گے کب دیدار الہی ہوتا ہے ان کو۔ ان کا معاملہ تو ختم ہوا، کون دیکھے گا؟ وہ تو اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اہل ایمان۔ بات ختم ہو گئی اہل ایمان۔ اب اہل کفر کی تین قسمیں ہیں قرآن کہتا ہے۔ ایک وہ اہل کفر ہیں جن کے گھروں میں ان کے کفر اور معصیت کے طوق ڈال دیے جائیں، اور وہم الی الاذقان، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ طوق ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہوں گے، اور فہم مقمحون، جب تھوڑیاں رکیں گی تو وہ یوں ہوں گے، اور ان کے سر پیچھے الٹے ہوئے ہوں گے، وہ کس کو دیکھیں گے؟ وہ ہے الی الاذقان فہم مقمحون۔ اور وہ جو طوق و سلاسل ہیں وہ تو ان کو جھکنے ہی نہیں دیں گے، وہی ہے ان کے چہرے، معاذ اللہ العظیم، معاذ اللہ۔ ایک دوسری قسم ان اہل کفر کی ہوگی، فرمایا قرآن کریم نے، ایک قسم وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی قبروں سے اندھے اٹھائے جائیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشہ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ ایک وہ اہل کفر جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور احکام سے آنکھیں بند کرتے ہیں، ان آنکھیں بند کرنے کی سزا وہاں کیا ملے گی؟ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ کرو آنکھیں بند، اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کرو، اس کی سزا یہ ہے کہ تم اندھے ہی اٹھائے۔ تیسری قسم بڑی خوفناک اہل کفر، فرمایا الذین یاکلون الربا، آگے آگے تخبطہ الشیطان من المس، ایک وہ لوگ ہوں گے جو سود کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، وہ یہ کہہ کر کھاتے ہوں گے میاں بیع و شرع میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ نہ نفع نقصان یہاں بھی ہے، نفع نقصان وہاں بھی ہے۔ وہ سود کھائیں گے، اور علماء نے اس کو وسیع کیا اکل حرام، وہ اکل حرام کھاتے ہیں اور حلال سمجھتے ہیں، وہ جھوٹ بول کر کماتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں۔ ویسا ہی کہنا یہ کہیے آپ ایسا ڈال دیا، وہ حرام و حلال کی تمیز ہی بھائی وقت ہی ایسا ہے۔ یعنی ایک برے عمل اور برے گناہ کا جو کم از کم مومن کے ضمیر پر بوجھ تو ہو، وہ اس کی تعویل کر کے اپنے ضمیر کو بھی بوجھل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تعویل کر رہے ہیں بھائی حالات میں مجبوری ہے، صحیح ہے کہ حالات مجبور ہیں، لیکن خدا کی نافرمانی کا اگر دل میں کھٹکا نہ رہے اور گناہ کا ایک ہلکا سا ندامت کا زخم نہ پڑے، بہت بری بات ہے۔ کیا سزا ہے ان کی؟ یتخبطہ الشیطان من المس، یہ قبروں میں اس حال میں اٹھیں گے جس طرح کو پاگل ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح، باولوں کی طرح، بدحواس۔ ایک اہل کفری ہے جو بدحواس اٹھے گا قبروں سے، وہ کیا دیکھے گا؟ ہو گئی چار قسمیں، اہل ایمان دیدار الہی و محض، اہل کفر یا اندھے یا ان کے گلوں میں طوق یا پاگل، کون دیکھے؟ یہ تشریح ہو گئی حضور اکرم کے اس قول کی کہ عائشہ شدو، کیا کہہ رہی ہے تو؟ کون دیکھے گا؟ وہ دن تو بہت سخت ہوگا۔ یہ اس کی شرح آئی تھی، آئی شرح
اب ابھی بات بحث ختم نہیں ہوئی، بحث سوال پیدا ہوا کہ قبروں سے اٹھنے والے تو عوام بھی ہیں اور حضرات انبیاء بھی ہیں، صحیح ہیں، سبھی اللہ کی جناب میں اپنی قبروں سے عالم برزخ سے اٹھ کر خدا کی جناب میں سبھی گئے ہوں گے، تو کیا عریاں ہونے میں انبیاء اور غیر انبیاء سب برابر ہوں گے؟ اور کیا کہ وہ دانشور عورت اس نے اللہ کے رسول پر ایک سوال کر کے ایک مسئلے کو کہاں تک پہنچا دیا؟ کیا انبیاء علیہ السلام بھی عریاں اٹھیں گے قبر سے؟ بڑا اچھا بات جواب دیا ہے رب نے کہ انبیاء اور عوام میں ایک بہت بڑا فرق ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ اللہ ان کے قبروں کے دور سے انہوں نے اللہ کے دین اور رسول پاک اور قرآن کو اتنی گہرائی میں سمجھا ہے، راتیں اور دن ایک کیے ہیں ایک مسئلے کے لیے۔ یہ سمجھ لیں آپ، آج جو ہم اردو پڑھ کر اور یہ پڑھا کر دین پہنچا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حالات میں آتا ہے کہ ایک ایک مسئلے کی تحقیق قرآن سے نکالنے کے لیے کئی راتیں جا کر قرآن پڑھا کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس مسئلے کا جواب قرآن میں کیا ہے؟ ان لوگوں نے کی ہے دین، ہم کریں گے دین کی خدمت کہ اردو کی کتابیں چھاپی ہیں تمہیں پہنچا دی، لوگ ہم نے دین پہنچا دیا تمہیں، کیا رکھیں؟ اب غور کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تقدس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ قبروں سے نہیں اٹھتے۔ علماء نے کہا کہ انبیاء اور عوام میں ایک فرق ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود اور جسم اس دنیا کے اندر بھی جنتی ہے، کیونکہ معصوم ہے۔ عوام اور انبیاء میں کیا فرق ہے؟ نیک لوگ جنت میں جائیں گے حساب و کتاب کے بعد، جب تک میدان محشر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا ایک عام انسان میں اور ایک عام چاہے مومن میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں، وہی وغیرہ وہی آہو کا۔ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو وہ ایک اصحاب جنہ ہوں گے، ایک اصحاب دوزخ ہوں گے، فرق ہوا نا۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر بھی اصحاب الجنہ ہیں کیونکہ معصوم ہے، حساب کتاب نہیں ہے انبیاء پر۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ بے حساب، ہم سب حساب و کتاب میں ہیں، انبیاء بے حساب و کتاب، ان کا وجود تو اس دنیا کے اندر بھی جنتی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے تب بھی وہ جنتی ہوں گے۔ لہذا وہ جو اٹھیں گے اپنے مقامات سے تو ان کا وجود جنتی ہوگا اور ان پر جنت کا لباس ہوگا، وہ ننگے نہیں۔ اللہ 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 تعالیٰ ان اسلاف پر جنہوں نے محنتیں کر کے ایک ایک عہدے کو حل کیا ہے شریعت سے، احسان عظیم کیا ہے۔ عقل میں آتی ہے بات، نبی کا تو وجود یہاں بھی جنتی ہے، اور جب یہاں کے بعد وہ عالم برزخ میں گیا تو بھی جنتی ہے، اور جب عالم برزخ سے اٹھ کر جائے گا خدا کے حضور میں تب بھی وہ جنتی ہے، اس پر جنت کا لباس ہوگا۔ وہ جو حضور نے عام کہا سب عریاں اٹھیں گے، اب وہاں دو قسم ہو گئی، ایک عوام جو واقعی عریاں ہوں گے، ایک حضرات انبیاء وہ بے لباس ہوں گے لیکن دنیا کے لباس سے بے لباس ہوں گے، آخرت کے لباس موجود ہوگا۔ سمجھ گئے نا بات؟ وہ عریاں ہوں گے دنیا کے حساب سے لباس سے، دنیا کے کپڑے دنیا کے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ انبیاء نئے کفنوں کے اٹھیں گے، یہ بھی تشریح کی ہے علامہ علی قاری نے، یہ مشکات کے بہت بڑے سارے
لیکن یہ جواب ہلکا. وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کپڑوں میں ان کو کفن دیا ہے انہی قبروں میں اٹھیں گے کیونکہ محفوظ ہیں اپنی قبروں میں. یہ بھی ایک جواب ہے لیکن یہ جواب نہیں ہے. اصل جواب کیا ہے؟ نبی کا وجود ایک جنتی انسان کا وجود. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہے آپ کو موت کس طرح آئی ہے؟ ایک موت میری ہے تمہاری ہے, ایک موت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مولانا قاسم صاحب جن کے سیمینار کر رہے ہیں جو, انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کی موت میں اور ہماری موت میں کیا فرق ہے. ہماری موت کا ہے چراغ بجھا دو, اور انبیاء کی موت کا ہے چراغ پر چراغ پوش رکھ دو اور پھر ہٹا دو. موت ایک چراغ پوش ہے, رکھا گیا اور جب تک رکھا گیا جب وہ اللہ کے حضور میں پہنچا دیے گئے چراغ پوش ہٹا دیا گیا. چراغ تو روشن ہے تو بجھا نہیں. یہ فرق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے موت ہی کہا ہے, موت کا لفظ استعمال کیا ہے, لیکن لوگ سمجھتے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام یہ چلتا پھرتا انسان تصور کرتے ہیں, وہ تو ان کی تو پہنچ ہی مشکل ہے. قرآن کہہ رہا ہے انکا میتم و انہم میتون. موتی کا لفظ استعمال کر رہا ہے عوام کے لیے بھی رسول کے لیے, لیکن مولانا کہتے ہیں دونوں کی موت میں فرق ہے. ایک چراغ بجھا دو, ایک چراغ پر چراغ پوش رکھ دو جتنی دیر کے لیے ہو اور پھر ہٹا دو. کیا یہ ہے موت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی حضور پاک کو غسل دینے کے بعد غالباً حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جوش عقیدت میں تو حضور اکرم کی ناک کے اندر جو کچھ پانی ٹھہر گیا تھا, میں نے جوش عقیدت میں منہ لگا کر وہ پانی پی لیا. فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان میں حرارت زندگی میں ہوتی ہے اتنی ہی حرارت رسول پاک کے جسم میں ہوتی ہے. ٹھنڈے نہیں ہوئے تھے آپ, حالانکہ غالباً 2 روز حضور اکرم بغیر تجویز کے رکھے رہے, پورے جھگڑا ہو گیا تھا خلافت. اس میں بھی ادا کی ایک مسئلہ تھی. یہ لوگ تو کہتے ہیں نا شیعہ صاحبان صحابہ کرام خلافت میں لگ گئے تو حضور کو چھوڑ کے چل دیے, سمجھے. پہلے اللہ کی گہری مصلحت تھی. انسان تو روح کے نکل جانے کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھنڈا ہو گیا جسم, بگڑ گئے اس کے اعضاء, پھر گئی اس کی ناک, اینٹ گئے اس کے ہاتھ پیر, ڈھانٹا باندھو. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 روز تک آپ کا جسم پاک رکھا رہا. معاملہ اہم تھا, وہ طے ہوتا رہا. پھر کیا ہوا, ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے وہ پانی پیا تو حضور کا جسم گرم تھا. کیوں کہ وہ سرپوش تھا, چراغ کو کھلی کیا گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی منزل کر دیا تو سرپوش ہٹا دیا, وہ حیات ہے. کیوں کر کس طرح نہ ہماری عقل اس کو پہنچ سکتی ہے نہ اس کو سمجھ سکتی. آثار زندگی کے ہیں. زندگی نام تو آثار کا ہے, موت نام بھی آثار کا ہے. یہ علماء نے لکھا, حضور نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اول من یخشی ابراہیم. دادا جان یاد آ گئے, اللہ اکبر اللہ. دادا جان یاد آ گئے, پوتے سعادت مند پوتے کو دادا یاد آ گئے. ہاں
کا میدان محشر میں سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ہمارے دادا ابراہیم ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں تو یکسا کا لفظ پہنایا جائے گا لباس، اور آپ کہتے ہیں ہر پیغمبر تو جنتی لباس کے اندر ہوگا، بوریاں کہاں ہوگا؟ یہاں حضور کا مطلب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر دعا دیتا ہوں ان اطلاف کو جنہوں نے تحقیقات کی ہیں اسلام میں۔ علماء نے لکھا یہاں حضور کی مراد لباس سے ایک جدید لباس فاخرہ ہے جو ابراہیم کو پہنایا جائے۔ ہر نبی جنت کے لباس فاخرہ ہی میں ملبوس ہوگا، حوریاں نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس عام لباس جنت کے اوپر ابراہیم کو ایک اور لباس دینا ہے، یہ لباس کے خاص ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے وہ ننگے کیے گئے جو نمرود کی آگ میں ڈالا جائے، اللہ نے اس کا بدلہ دیا، ایک بات۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ننگے کو کپڑے پہنانے کی سنت سب سے پہلے ابراہیم نے ادا کی ہے۔ کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو یہ کرو، تلاش کرتے تھے وہ، لیکن جس کو ننگا دیکھ کر اس پر کپڑے ڈال دو، یہ خیرات سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ننگا دیکھا اس کو لے آئے کپڑے، ننگا دیکھا اندر لے آئے کپڑے۔ اللہ رب العالمین اس کار خیر صدقے کا بدلہ ابراہیم کو عطا کرے گا۔ ہر نبی ایک لباس جنت میں ہوگا اور ابراہیم پر 2 لباس جنت۔ یہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا۔ اب یہاں علماء نے اور نظر کو وسیع کیا اور وہ کہتے ہیں یہ جنت کا لباس تو دراصل لباس تقویٰ ہے۔ ذرا غور و فکر کا اندازہ لگائیے آپ، مذاق ہے قرآن و حدیث کو پڑھانا اور قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کرنا، کہا وہ تو دراصل لباس تقویٰ ہے۔ قرآن نے کہا نہیں لباس تقویٰ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے لباس اتارا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، لباس اتارا پیدا کرو، اور کہا دیکھو لباس تقویٰ اس لباس سے بہتر ہے کپڑوں کے لباس۔ کہتے ہیں لباس تقویٰ، اللہ تعالیٰ لباس تقویٰ کیا مانا؟ اعمال خیر، تقوی کے کردار، ذریعہ لباس۔ جس طرح یہ کپڑے کا لباس انسان کے اندر کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، کوئی اندر سے کیسا ہے لباس فاخرہ پہنایا اور حسین ہو گیا، حسن لباس چھپا دیا۔ اسی طرح لباس تقویٰ اعمال خیر انسان کی خواہشات کو دبا کر رکھے، ابھرنے نہیں دیتے۔ نماز روزہ تلاوت کرتے رہو، جو خواہشات نفس کا زور ہے، حملہ ہے، اس سے محسوس ہے۔ یہ دراصل لباس تقویٰ کی شکل ہے۔ لباس تقویٰ کی محدود شکل کیا ہوگی؟ لباس جنت ہے، وہ بھی لباس لیکن لباس تقویٰ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ جو خاص اہل اللہ ہیں، اصحاب تقویٰ، اصحاب خیر، جن کی زندگی پر تقویٰ غالب رہتا ہے، وہ صوفیاء ربانی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس عظمت میں شامل کرے۔ بات انبیاء کی تھی، انبیاء کی بات کو اور پھیلایا علماء نے، کہا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، لیکن تقویٰ اور نیکی ان پر غالب رہتا ہے، وہ صوفیاء کرام، اولیاء اللہ ہے۔ نبی تو معصوم ہے، اولیاء معصوم نہیں۔ ولی لغزش کھاتا ہے، گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، وہی تو ولی ہے۔ ولی گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔
نبی برا ہو جاتا ہے معصوم. وہ اللہ کے نیک بندے جن پر زندگی میں تقوی غالب رہا ہے، نیکیاں غالب رہی، اعمال خیر غالب رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی انبیاء ہی کے صف میں ان کے بعد شامل کرے گا. ان کے جسم بھی جنتی لباس پہن کر اٹھتے ہیں. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تو ہم نے قد انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے اتارا ہے لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہیں زینت اور حسن دیتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. لیکن دیکھو اسی پر قناعت نہ کرنا، لباس التقویٰ بہتر ہے. اگر تقوی کا لباس جسم پر ہے تو میلے کچہرے لباس کے اندر بھی اللہ کی نگاہ میں تم نہیں ہے، اور اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو شاہانہ لباس پہن کے آ جاؤ، پھر بھی اللہ کی نگاہ میں تم مردود رہو. ارے لباس تقوی اعمال خیر. اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اس طرح اس کشمکش کی دنیا میں رکھتا ہے کہ وہ نیکیوں کو برائیوں کو غالب نہیں آنے دیتا. یہ ہے گناہ ہو گیا، گناہ سمجھ رہے ہیں، بے قرار تڑپ رہے ہیں. گناہ ہو گیا، گناہ کو لکھو، وہ تو سرگھر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ظلم کرو اور قصیدے اپنی شان میں پڑھواؤ، غلط کاریاں کرو اور چکا بن کے سامنے آؤ کہ یہ حاجی ہے اور یہ عمرے کر رہے ہیں 5-6. اس طرح آؤ. یہ ان لوگوں کا ذکر نہیں، ان کا ذکر ہے کہ گناہ ہو، گناہ تو گناہ سمجھ کر کیا بھی توبہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو ماہ رمضان آ رہا ہے یہ اس کا یہی مقصد ہے رمضان کے آنے، کہ وہ جو یہ برائی اور گناہ کرنے کی حس مل جاتی ہے 11 مہینے، برائی کر رہا ہے جسارت، گناہ کر رہا ہے بے غیرت، حرام کھا رہا ہے سکا، یہ 11 مہینے تک جو حالت رہی ہے ریاکاری میں، اللہ تعالیٰ اس ریاکاری کی حالت کو اس مہینے میں ختم کر دے. توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. یہ کیا معنی؟ یہ کہو توبہ توبہ توبہ، یہ ہے توبہ کے معنی. توبہ کرو کیا معنی؟ گناہوں کو محسوس کرو، یہ ہے توبہ. اے اللہ کے بندوں توبہ کرو. کن گناہوں سے؟ کس سے؟ جن گناہوں کو تم گناہ سمجھتے ہوتے ہوئے ان کو محسوس کرو، یہ ہے توبہ. یہاں توبہ کر رہا ہے رات دن توبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے ساری ساری رات. اب اس سے پوچھو کہ بھائی کیا توبہ، کس سے توبہ کر رہا ہے تو؟ اللہ اللہ رجوع ہے، وہ جانتا ہے. بھائی بھائی کے آگے معافی مانگے، کس کی معافی مانگ رہا ہے وہ نہیں جانتا. اچھا بھائی جاؤ معاف کرو. لیکن جو اللہ کے آگے بندہ آتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، کس کی معافی چاہتا ہے؟ کون سے گناہ؟ جن گناہوں کو تم نے نیکی سمجھ کر کیا، حرام کو حلال سمجھ کر کیا، ظلم کو اپنی طاقت کا نشہ قرار دیا اور حق سمجھا کہ میں طاقتور ہوں. ان گناہوں کی توبہ. پہلے ان گناہوں کو گناہ محسوس کر، اس کا اعتراف کر کے میں نے گناہ کیا، فلاں کام گناہ تھا، اے اللہ فلاں کام گناہ تھا. جب گناہوں کو محسوس کر کے کہے گا توبہ توبہ، تو اب تیری توبہ ہو گئی. یہ رمضان کا مہینہ اسی مقصد کے لیے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیریت سے لائے اور خیریت سے پورا کرے. نعیم الدین صاحب ہیں مالک شاداب بگجو، سب قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کے اندر سے تمام